بسم الله الرحمن الرحيم. عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. رواہ احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندے کا اللہ کی جانب سے جب کوئی ایسا مرتبہ طے کر دیا جاتا ہے جس پر وہ اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ پاک اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کے جسد میں، اس کے جسم میں، اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں۔ پھر اللہ پاک اس کو اس پر صبر کی توفیق دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آدمی اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اپنے علم میں اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ دوستو، جنت کا ایک بہت بڑا مرتبہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ اس مرتبے پر، اس مقام پر، جنت کے اس درجے میں پہنچے گا، اور وہ درجہ ایسا ہے کہ 100 سال، 200 سال، 1000 سال کی عبادت سے بھی وہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے لیے اللہ پاک یہ انتظام فرماتے ہیں کہ بندے کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کے جسد میں، جسم میں، یعنی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا مال میں، مال کی کمی ہوتی ہے، رزق کے لیے پریشانی ہو، 2 وقت کھانا مشکل سے ملتا ہے، یا اولاد میں، اولاد ہے ہی نہیں، اولاد ہوئی فوت ہو گئی، یا اولاد ہوئی لیکن نافرمان ہو گئی۔ تو اس طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر کے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، اور اسی صبر پر اللہ پاک اتنا بڑا اجر دیتے ہیں کہ یہ اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں تک 1000 سال کی عبادت کر کے بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس لیے جن لوگوں کو مالی تکلیف ہے، جن لوگوں کے ہاں ان کے جسم میں تکلیف ہے، یعنی کوئی مرض ہے، یا وہ لوگ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اولاد ہو کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، یا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بے شک وہ دعا کرتے رہیں اللہ پاک ان کو اولاد دیں، اللہ ان کی اولادوں کو فرما بردار بنائیں، اللہ ان کی اولادوں کو لمبی زندگی دیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی خیر کا، بڑی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، جو بظاہر اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن آخرت میں جب وہ ہمارے سامنے آئے گی تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت راحت ہوگی۔ اس لیے پوری خندہ پیشانی کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے تمام تر آزمائشوں سے گزرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔